قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، کائنات کی ہر شے اسی کے حکم سے وجود میں آئی، اور اللہ ہی کا حکم ہوگا کہ کائنات کی ہر شے کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ اور جس ذات نے ہر شے کو وجود عطا کیا ہے، اس نے اپنے بارے میں قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا، لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ، وہی معبود برق عبادت کے لائق، امید کے لائق، خوف کے لائق، ڈر کے لائق، توکل کے لائق، دعا کر کے جو دعاؤں کا جواب دے گا اس سے امید رکھنے کے لائق، الا ہو کل شیء، ہر چیز اس کے قریب ایک شے ہے، ہر چیز کا وجود ایک شے ہے، ہر چیز کا خاتمہ ایک شے ہے، کل شیء حالک الا وجہ، اور وہ معبود برق اپنے حکم سے ہر شے کو ختم کرنے والا ہے، ہر شے کو ہلاک کرنے والا ہے، اور وہی ذات باقی رہنے والی ہے۔ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اس کے بعد کوئی نہیں۔ الحی القیوم، وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے، القیوم جو ہمیشہ سے ساری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہیں، القیوم جو ہمیشہ ساری کائنات کو قائم رکھے گا بغیر کسی سہارے کا، الحی القیوم وہ ذات ہے۔ عزیز دوستو، وہ ذات اللہ عز و جل نے مجھ کو اور آپ کو دنیا میں بھیجا تاکہ میں اور آپ شر اور خیر کے درمیان تقوی کی زندگی گزارتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جب اللہ کے دربار میں تم پہنچو گے، مثقال ذرہ، ایک ذرہ، ایک رائی، ایک پارٹیکل سمجھیے آپ، ایک ایٹم، ہلکی سی چیز، اس کے وزن کے برابر بھی کوئی خیر لائیں گا تو اس کا حساب ہوگا، نام اعمال میں تولا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر، ایک پارٹیکل کے برابر وزن، وہ چیز جو کھڑکیوں میں سے جب آپ کو دھوپ کے ساتھ جو 10 پارٹیکلز آتے ہیں، ذرہ، اس ہلکے وزن کے برابر بھی کوئی تم برائی لے کر آ جاؤ گے، اس کو بھی میزان میں تولا جانا برق ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی بھی تولی جائے گی اور ذرہ برابر برائی بھی تولی جائے گی۔ یہ آیت کئی مرتبہ ہم سنے ہوں گے، کئی مرتبہ ہم پڑھے ہوں گے، لیکن عزیز دوستو، اس آیت کا سمجھنے اور پڑھنے اور علماء کرام سے سیکھنے کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں، خود میری زندگی، ہماری زندگی میں خیر اور شر کو لے کے مزاج یہ ہو گیا کہ کسی بھی خیر کو ہم تول رہے ہیں، اب اتنا کرنے میں کیا جا رہا، اتنا کر لیے تو اتنا ثواب بیچ مل رہا، خیر کو بہت مائنر سمجھا جا رہا، کسی بھی قسم کے خیر کے وزن کو ہم یہ تول لے رہے ہیں کیا ملنے والا ہے، اور ٹھیک اسی طرح شر کو بھی ہم تول لے رہے ہیں اپنی مرضی سے، اتنا گناہ کر لیے تو کیا جا رہا، اتنا سود کا 1 روپیہ کھا لیے تو کیا جا رہا، اتنا اگر دہیج میں لے لیے تو کیا جا رہا۔ شر کے معاملے میں یہ نظریہ بن گیا، خیر کے معاملے میں یہ نظریہ بن گیا۔ اس طرح کئی اعمال ہماری زندگی میں ہم اپنے ذہن سے ویٹ کر لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مثقال ذرہ، ذرے کے برابر بھی نیکی کو معمولی مت سمجھو، مثقال ذرہ، ذرے کے برابر برائی کو بھی معمولی مت سمجھو۔ اب ہماری چاہت سے جو نیکی ہم کو وزندار دکھ رہی وہ کرنے کو جا رہے، اور جو شر ہم کو ہلکا دکھ رہا وہ شر کو ہلکا سمجھ کے آگے کر لے رہے۔ اس اعتبار سے زندگی کا سارا مزاج دھرم مرم ہو گیا، نیکی کرنے میں، برائی کرنے میں۔ اب یہ نیکی صرف مسجد میں آ کے سجدہ کرنے میں، یہ نیکی صرف خطبہ دینے میں یا خطبہ سننے میں نہیں ہے، یہ نیکی حقوق العباد میں بھی کاؤنٹ ہوگی، یہ نیکی حقوق اللہ میں بھی کاؤنٹ ہوگی، یہ شر حقوق اللہ میں بھی کاؤنٹ ہوگا، یہ شر حقوق اللہ میں بھی کاؤنٹ ہوگا۔ اللہ کے حق ادا کرنے میں چاہے وہ نیکی ہو یا برائی ہو کاؤنٹ ہوگی، بندوں کا حق ادا کرنے میں، بیوی کا حق ادا کرنے میں، بچوں کا حق ادا کرنے میں، گھر کا حق ادا کرنے میں، کام کاج کا حق ادا کرنے میں، مدارس کا حق ادا کرنے میں، مساجد کا حق ادا کرنے میں، پڑوسی کا حق ادا کرنے میں، دوستوں کا حق ادا کرنے میں، سمداوے کا حق ادا کرنے میں، سسرال کا حق ادا کرنے میں، سگے بھائی کا حق ادا کرنے میں، سگی بہن کا حق ادا کرنے میں، اپنی سگی اولاد کا حق ادا کرنے میں، اپنی سوتیلی اولاد کا حق ادا کرنے میں، اپنی 1 سے زائد بیویوں کا حق ادا کرنے میں، تمام چیزوں میں نیکی اور شر کاؤنٹ ہوں گے۔ اس ایمان کے ساتھ آپ خطبے کو سنیں، اس ایمان کے ساتھ گھر کے باہر، گھر کے اندر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور میں بھی کروں۔ اس لیے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ مثقال ذرہ، ہلکا ہلکا
کسی کو مت سمجھیے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز جو ہلکی ہوگی اس کو بھی تولنے والا ہے. کوئی نیکی ہلکی نہیں ہے، کوئی شر ہلکا نہیں ہے، کوئی نیکی اور شر معمولی نہیں ہے اللہ کے قریب. اس لیے حدیث 201 جس میں وزن بتایا گیا ہے کہ جن اعمال کو ہم اللہ کی حق کی ادائیگی میں، جن اعمال کو ہم اپنے بندوں کی ادائیگی میں، اپنے عبادت کی ادائیگی میں اللہ کے اگر معمولی سمجھ رہے ہیں، یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنا وزندار ہے. ایک ایک معمولی عمل اس کا انداز حدیث سے لگا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روزانہ صحابہ فجر کی نماز کے بعد آتے اور رات کے خوابوں کا ذکر کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کی تعبیر بتاتے. یوں ہی ایک دن صبح ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے اور اپنے رات کے خواب کا ذکر کیا. کیا وزندار! اللہ عز و جل قرآن مجید میں فرماتا ہے، ترجمہ ہے کہ اللہ کسی معمولی چیز کی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا، خواہ کسی مچھر کی ہو اگر تمہارے کو نصیحت ملتی ہے تو. اور قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا، الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر. سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، شجر، جانور، انسانوں کا ذکر اس آیت میں کیا گیا جو سب اللہ کی عبادت میں. اس میں سے ایک مخلوق الشجر، ایک درخت کی مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ایک درخت کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیغام دیا گیا، کسی بھی شر اور خیر کو معمولی مت سمجھو. وہ آئے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کل خواب میں دیکھا میں ایک شجر کے سامنے، ایک درخت کے سامنے اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے وہ شجر اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا. الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض. کیا تم دیکھتے نہیں کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ شجر یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے. یہ خواب اس آیت کی تفسیر ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا، کچھ دیر کے بعد وہ شجر اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا. اور سجدے میں جب وہ شجر گیا، درخت اللہ سے مانگ رہا ہے. میں نے وہ دعا سنی، میں وہ دعا آپ کو سنانا چاہتا ہوں. فرمایا آپ نے سنا وہ شجر کی دعا. وہ کہتا ہے اللہم اکتب لی بها عندک اجرا ودع عنی بها وزرا واجعلها لی عندک زخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود علیہ السلام. وہ درخت سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہا ہے. میں نے دعا کو سنا. صحابہ کی خصوصیت میں خصوصیت ہے سن کے ایک بار یاد کر لیتے تھے، سن کے یاد کر لیے خواب میں، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سناؤ مجھے. آپ نے سنایا. جیسے آپ نے یہ دعا اس شجر کی سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری کھڑے ہو گئے. ایک قرآن مجید کی آیت تلاوت کی جو آیت سجدہ تھی، جس آیت کے تلاوت کرنے پر سجدہ واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کو تلاوت کیا اور جیسے آیت سجدہ کے پاس پہنچے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گر گئے. اور سجدے میں گر کر اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا دہرا رہے ہیں جو دعا درخت کی تھی. اب یہ سنت درخت کی نہیں، یہ سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ایک ایک جملے میں پیغام ہے، ایک ایک نیکی جس کو حقیر سمجھ رہے، جس کو خفیف سمجھا جا رہا ہے، اس میں کتنا وزن ہوتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے سے کرتے ہیں. اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا. سجدے میں گر کر ایک سجدہ جو نفل نماز کا نہیں ہے، جو فرض نماز کا نہیں ہے، کوئی اور نماز کا نہیں ہے، بلکہ ایک سجدے تلاوت کی جو آیت ہے وہ تلاوت کر کے درتے ہیں. اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا. اے اللہ میرے لیے، محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سجدہ میں کر رہا ہوں اس سجدے کے بدلے یا ربی تیرے پاس ایک بڑا اجر میرے حق میں لکھ دینا. اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا. فرض نماز کا سجدہ نہیں، نوافل کا سجدہ نہیں، سجدے تلاوت کا سجدہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پیغام دے رہے کوئی معمولی سجدہ نہیں ہوتا تمہاری زندگی کے اندر. نہ فرض نماز کا سجدہ معمولی ہے، نوافل کا سجدہ معمولی ہے، کوئی صلاۃ الاستخارہ کا سجدہ معمولی نہیں ہے، کوئی شکر میں اللہ کے سجدے میں گر جاتے ہو معمولی نہیں ہے. ایک ایک عمل جو اللہ کی بارگاہ میں سروں کو جھکا کر، ماتھے کو ٹیک کر، زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ، زبان سے سبحان ربی العظیم نکلنا، آمین کا نکلنا، سورہ فاتحہ کا نکلنا، دعاؤں کا نکلنا، التجا تمہاری زبانوں سے، ہر چیز کا اجر اللہ کے پاس لکھا جانے والا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا. اس سجدے کے بدلے یا ربی برباد ہونے مت دے. میری نیت کیسی ہوگی، میرے الفاظ کیسے ہوں گے، میری دعا کیسی ہوگی، میرے سجدے میں کیسی کمی ہوگی، ہر کمی کو دور کر دے. عندک اجرا، اس سجدے کا اجر تیرے پاس لکھ دینا یا ربی.
एक एक चीज का अजर अजीज दोस्तों हुकूकुल्लाह में, हुकूकुल इबाद में लिखा जाने वाला अल्लाह के करीब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे की सबसे बेहतर कमाई खाना वो है जो वो खाता है, जो मेहनत करके अपने हाथ से कमाता है, कमा कर सामान खरीद के लाता है, खुद भी खाता है, बीवी बच्चों को खिलाता है, सबसे बेहतर ये कमाई है। अजीज दोस्तों, इसका भी अजर मिलने वाला, इसका भी अजर है। अपनी औलाद को आप खिलाते हैं, खाना लाकर चावल रोटी दूध पिलाते हैं, इंदक अजरा, इस नीयत के साथ उसे खिलाइए पिलाइए, अल्लाह के करीब इसका अजर मिलने वाला है। यही तो इस्लाम की खासियत है। खिलाना तो कुफार भी खिला रहे, अपने बच्चे को दूध वो भी पिलाते, अपने बच्चे को दूध आप भी पिला रहे, लेकिन आपके दूध पिलाने में, उसके दूध पिलाने में फर्क यह है, इंदक अजरा, आप अजर की नीयत से पिलाते हैं, उसके बाद अजर का जो तसव्वुर नहीं होता। इंदक अजरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी अपनी बीवी से हमबिस्तरी करे, यह भी नेकी है। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नेकी कैसे होती है? कहा, अगर ये बीवी से हमबिस्तरी नहीं कर कर कोई गौर औरत से अगर जिना करता, कहा उसे अजाब नहीं मिलता? कहा उसे गुनाह नहीं मिलता? बेशक मिलता। जब गुनाह मिलता है, गुनाह से बचकर ये अमल कर रहा है बीवी के साथ, तो इस पर भी नेकी है। इन्नक अजरा, क्या वसअत है इस्लाम की, क्या खूबसूरती है इस्लाम की। अंधेरे का किया हुआ अमल, छुप कर किया हुआ अमल, जाहिर किया हुआ अमल, उजाले में किया हुआ अमल, औलाद के साथ किया हुआ अमल, बीवी के साथ किया हुआ अमल, वालिदैन के साथ किया हुआ अमल, इंदक अजरा, हर चीज का अजर लिखा जाने वाला है। अब उस आयत को पढ़िए, इस हदीस के टुकड़े को पढ़ने के बाद, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन, अरे जर्रे के वजन के बराबर जो नेकी हो तो ली जाएगी, जर्रे के वजन के बराबर जो बुराई होगी तो ली जाएगी। बरहक है ये, इस अकीदे के साथ जब अमल होगा तभी इंसान गुनाहों से बच सकेगा। इस अकीदे के साथ जब अमल होगा तभी इंसान अपनी नेकियों को पूरी खुशी के साथ करने के लिए निकलेगा, वरना आर हो जाएगी चीज। कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा है, यकीनन नमाज आर है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उनके लिए नहीं जो आजिजी करने वाले हैं, उनके लिए नहीं जो अल्लाह से डरने वाले हैं, वो खुशी के साथ आते हैं। असर की अज़ा होगी, जुमा में तो तकरीबन होंगे। अब असर की अज़ा में कितने आएंगे नमाज के लिए? इंदक अजरा की उम्मीद से। और वो जो नहीं आएंगे, दुकानों पर है, मंडियों पर है, बाजारों पर है, फिर रहे हैं, जानबूझकर नमाज को छोड़ने वाले हैं या छोड़ चुके हैं, इंदक अजरा उनके करीब अकीदा नहीं है। अगर इंदक अजरा अकीदा होता, एक एक चीज ने, मैं नमाज को नहीं जा रहा हूं, इतना गुनाह हो रहा, नहीं, नमाज को नहीं जाके जो तुम फिर रही, जो तुम मामलादारी कर रहे, उसका भी हिसाब अल्लाह के बाद मिलने वाला है। यह अकीदा, यह कैफियत नहीं है। बीवी के साथ उसने सुलूक, औलाद के साथ उसने सुलूक, रिश्तेदारों का कदा करना, सगी बहनों का कदा करना, सगे भाइयों का कदा करना, विरासत के माल की तकसीम बराबर होना, भाइयां जो सो बाप के मरने के बाद बहन हिस्सा मांगनी आई तो ये बोल दे रही, तुम्हारी शादी में खर्चा करे सो हिस्सा ले लो। उन्हें पैदा होकर लिख के दी थी वसीयत तुम्हारा, तो उसकी शादी में इतने पैदा खर्चा करो। ये आप चाह रहे थे 1000 आदमी को खिला देना, आपके कारोबार का वाहवाह होना, आपकी जागीर की वाहवागिरी होना, आप खिला दिए। और जो विरसे की तकसीम के लिए आई, खबरदार, ये अल्लाह की तरफ से तयशुदा हिस्से है, एक पैसा मारोगे फिर वहां पर जवाब देना है। इंदक अजरा, जहां अजर लिखा जाता अल्लाह के करीब, मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा भी वहां मौजूद है। अल्लाहुम्मा अक्तुब ली इंदहा बिहा इंदक अजरा, एक एक नेकी का अजर लिखा जाने वाला, इस अकीदत के साथ अमल हो मेरा और आपका। यहां बैठना जाया जाने वाला नहीं है, या मेरा बोलना जाया जाने वाला नहीं है, हर चीज का अजर है अल्लाह के करीब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है, दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अक्तुब ली बिहा इंदक अजरा वदअन्नी बिहा विज़रा, और या रब्बी बदले अपने यहां अजर लिख दे, और इस नेकी के बदले मुझसे मेरे गुनाहों का बोझ खत्म कर दे। एक नेकी लिखी जाती है, लेकिन अजीज दोस्तों, इस्लाम का एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि कफारे का कॉन्सेप्ट। हर नेकी इंसान के गुनाहों का कफारा बन जाती, हर नेकी। जुमा के लिए अब आए मस्जिद को चलकर, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बंदा जब अपने घर से वुदू करके कदम बढ़ाता है मस्जिद की तरफ, पहले कदम बढ़ाने पर नेकी लिख दी जाती है, दूसरा कदम बढ़ाने पर गुनाहों को झाड़ दिया जाता है। इंदक अजरा, आप वुदू कर कर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा हाथ धोता है, हाथों से किए हुए गुनाह झड़ जाते हैं।
چہرہ دھوتا ہے چہرے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں, کونیوں تک دھوتا ہے ہاتھ جھڑ جاتے ہیں, پیر دھوتا ہے پیر کے پانی کا خطرہ ٹپکتا نہیں آخری کے گناہ جھاڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ہر نیکی کا کانسیپٹ یہ وہ گناہ کو جھڑا دینے والا ہے. عاشورہ کا روزہ آپ رہے, گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ. عرفہ کا روزہ آپ رہے, گزشتہ سال اور آنے والے سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ. انسان کا کوئی نیکی کرنا اجر لکھتا ہے لیکن یہ اجر گناہوں کو مٹا دیتا ہے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. کہ اللہ عز وجل تمہارے گناہوں کو تمہارے نیکیوں میں تبدیل کر دینے والا ہے. مد البصر, اللہ عز وجل حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کی وہ بات, ایک انسان کو بلایا جائے گا جس کے 99 دفتر ہوں گے, رجسٹرز. مد البصر, ارے جہاں تک نظر جاتی ویسے پھیلے ہوئے رجسٹرز ہیں. پوچھا جائے گا اس سے, کیا بتا یہ تیرے نام اعمال ہے؟ وہ کہیں گا یا ربی اقرار کرتا ہوں میرے نام اعمال ہے. پورے گناہ 99 میں رکھے ہوئے رجسٹرز میں. مد البصر, ایسی وسعت ایسی واسطنس, پھیلے ہوئے لکھے ہوئے. بس اللہ عز و جل پوچھیں گے کیا یہ بھی بتا میرے فرشتے جو لکھے ہوئے ہیں ان پہ کوئی سوال اٹھاتا ہے؟ کہا ربی تیرے فرشتوں پہ سوال نہیں, جو لکھے ہوا حق ہے. کہ اللہ عز و جل اس کے تمام 99 گناہ رجسٹر, 99 نہیں 99 رجسٹر میں پھیلے ہوئے گناہ, وہ بھی وسعت مد البصر کی. اللہ عز و جل ارشاد فرمائیں گے یہ کاغذ کا پرزہ ہے, میزان میں رکھ دو اس کے, اور اس کاغذ کے پرزے پر اس کا عقیدہ, اس کا ایمان, اس کی توحید لا الہ الا اللہ, وہ بھاری بھرکم نیکی ہے. وہ کہے گا یا ربی اس کاغذ کے پرزے کی کیا اوقات 99 دفتر کے وزن کے آگے, کہ وہ رجسٹر تو بھاری ہے, اتنے میزان میں تونے گئے ہیں, ان کا پلہ جھکا ہوا ہے, یہ کاغذ کا پلہ کیا ان کے وزن کو جھکائے گا یا ربی. اللہ عز و جل ارشاد فرمائیں گے اسم تیرے رب کا, آگے بڑھ اس کے نام اعمال میں, جہاں ایک طرف 99 گناہوں کے رجسٹر ایک پلے میں ہے, میزان کے ایک پلے میں وہ توحید لا الہ الا اللہ کا پرزہ رکھا جائے گا. اللہ اسے دکھائے گا وہ پرزہ اتنا بھاری ہوگا 99 رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے. مد البصر, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. توحید, ایمان, عقیدہ, شرک سے دوری, عقیدے کی مضبوطی, اعمال اس نیت کے ساتھ کرنا, عندک اجر, اللہ کے قریب لکھا جانے والا ہے. ہر نیکی لکھی جاتی ہے, ہر نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے. یہ دوسرا کانسیپٹ اس درخت نے دیا. اللہ اپنی مخلوق کو, اپنے رسول کو وہ دعا ایک درخت کے ذریعے سکھا رہا. سبحان اللہ, اللہ کا نظام کچھ بھی ہے. عندك اجرا ودعني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا. اور اے میرے پروردگار اپنے پاس اس نام اعمال میں میرے جو کچھ عمل انٹری ہو رہے ہیں یا ربی, ذخرا, ذخیرہ بنا دے, ختم مت ہونے دے یا ربی, جمع کر کے رکھ میرے لیے. اور اللہ جب ذخیرہ عطا کرتا ہے انسان کے لیے, نیکی کا تیسرا کانسیپٹ, حدیث قرآن مجید کی آیت آپ نے پڑھی ہوگی, جس نے نیکی کی مثال یہ ہے, ایک دانہ زمین میں بویا, اس دانے کو 7 بالیاں نکلی, ہر بالی پہ 100 دانے لگے. ایک نیکی آپ کہتے ہیں سبحان اللہ نیکی ہے. جو کچھ اس کی نیکی ملنے والی ہے 700 ٹائمز اللہ اجر دینے والا ہے. عندک ذخرہ میں یہ ہے یا ربی اپنی رحمت خاص سے 700 سے بڑھ کر جو تو عطا کر دے, عطا کر دے, ایک ایک نیکی عطا کر دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرما میری امت کے لیے بات خاص ہے کہ جب میری امتی اپنے دل میں نیکی کا ارادہ کر لے, ارادہ, نیکی لکھ دی جاتی ہے, اور ارادہ کرنے کے بعد جب نیکی کو انجام دے گا 1 سے 100, 100 سے 700, اللہ جس کے لیے جو چاہے وہ عطا کر دے اپنی رحمت کی. عندک ذخرہ, اللہ کے پاس ذخیرہ بننے والی یہ چیز ہے, مٹنے والی نہیں ہے. لیکن حدیث دوستو, ذخیرہ مٹ جاتا, یہ ذخیرہ مٹنا دنیا میں بھی ہے, یہ ذخیرے کا مٹنا آخرت میں بھی ہے, کہ انسان اپنی برائیوں کے ذریعے اپنی نیکیوں کو کم کر لیتا ہے. اس لیے کہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا تمام احادیث کی روح سے, انسان کوئی برائی کرتا ہے ایمان میں کمی ہو جاتی, انسان کوئی نیکی کرتا ہے ایمان میں اضافہ ہو جاتا. دنیا میں بھی برباد کر سکتا اپنی نیکیوں کا ذخیرے کو اپنے برائیوں کے ذخیرے سے, لیکن آخرت میں جب پہنچے گا عندک ذخرہ, نیکیوں کی وسعت ہوگی,
हुकूकुल इबाद की वो हदीस जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा नेकियों का अंबार लेकर पहुंचेगा, नेकियों के पहाड़ लेकर पहुंचेगा, ज़ुखरा ज़खीरा लेकर पहुंचेगा, लेकिन दुनिया में किसी का हक अदा नहीं किया होगा। बीवी का हक है, औलाद का हक है, सगी बहन का हक है, सगे भाई का हक है, बाप का हक है, माँ का हक है। जब उनके हक की अदायगी के लिए जब दरबारे रब में वो पहुंचेंगे, वो कहेंगे या रब्बी हमारा हक दुनिया में तो नहीं मिला, आज दिला दे। ये जो ज़ुखरा जमा किए नेकियों का, ये ज़खीरा जमा किए है, ना दिरहम काम आने वाला है, ना दीनार काम आने वाला है, उस ज़खीरे को छाट छाट कर इसकी नेकियां उसके खाते में डाल दी जाएंगी। ये इंद का ज़ुखरा में मतलब ये है या रब्बी जो ज़खीरा नेकियों का तू अता कर रहा है, हुकूकुल इबाद की अदाई के जरिए उनको सलामती भी रख देना। हुकूकुल इबाद की अदायगी हदीस दोस्तों, कई उलमा कराम इस मस्जिद में आपको इसकी अहमियत बयान किए होंगे, आप मुझसे ज्यादा उसमें जानते होंगे, लेकिन नेकियों के जखीरे की सलामती के लिए दुनिया में लोगों के अदा करना जरूरी है। वह तक़ब्बलहा मिन्नी कमा तक़ब्बलतहा मिन अब्दिका दाऊद, या रब्बी ये सजदे जो हम कर रहे हैं, ये बीवी बच्चों का जो हम अदा कर रहे हैं, कमा तक़ब्बलतहा कबूल कर ले, ऐसे कबूल कर ले जैसे तूने दाऊद अलैहिस्सलाम से कबूल किया था। हदीस दोस्तों, नेकी हम सब कर रहे हैं, खुतबे के लिए मैं खड़े हुआ हूं, खुतबा सुनने के लिए आप बैठे हुए, मेरा कहना कबूल हो रहा नहीं हो रहा मालूम नहीं, आपका सुनना कबूल हो रहा नहीं हो रहा मालूम नहीं, फजर की नमाज कबूल हो रही नहीं हो रही मालूम नहीं, इसलिए कि इस अकीदे के साथ नेकी को किया जाता है। या रब्बी एक तो नेकी का अजर दे दे, दूसरा नेकी को जखीरा बना दे, तीसरा नेकी के जरिए गुनाहों को मिटा दे, चौथा या रब्बी इस नेकी को कबूल फरमा ले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, ऐसी कुर्बानी, बाप बेटे को काटने तैयार हो गया, बेटा अल्लाह के लिए कटने तैयार हो गया, उसके बाद काबतुल्लाह की इमारतें तामीर कर रहे, दुआ कर रहे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, कबूल फरमा रहे या रब्बी। दुनिया जाके वहां दुआओं की कबूलियत की उम्मीद लगाती है अल्लाह अज़्ज़ा वजल से, वो घर बनाते वक्त में ये उम्मीद है या रब्बी बस ये इमारत जो तामीर हो रही, ये नेकियां जो हो रही, ये रिसालत का काम जो हो रहा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, हमसे कबूल फरमा ले। इस उम्मीद के साथ, इस डर के साथ नेकियों को किया जाएगा, या रब्बी ये बर्बाद ना हो, इसे कबूलियत अता कर दे। और कबूलियत की अमाल की दो शर्तें हैं, अव्वल शर्त इखलास लिल्लाहि ताला, दूसरी शर्त सुन्नत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं नमाज पढ़ रहा हूं, लेकिन हमारी नमाजों में अगर इखलास नहीं, वो खालिस अल्लाह के लिए नहीं है। खालिस अल्लाह में एक तो दिल में तवज्जो उसकी तरफ हो, रिया ना हो, बेचैनी ना हो, गुमराही ना हो, गफलत ना हो, अटेंशन इधर उधर ना हो, ये सब कुछ मायना है। और फिर इखलास में ये भी है, आप नमाज पढ़ रही और इतने बड़े जिम के आप पहलवान हैं, नमाज को 5 वक्त आ रहे हैं आप, मगर आपके टखने के ऊपर एक काली डोरी बनी हुई, आपको ये डर है वो खोले तो आपके डंडा लूज हो जाते, फिर आपके पटान लूज हो जाते हैं। ये इखलास नहीं है। बड़े बड़े पहलवाना या तो यहां, या तो यहां, या तो यहां, या तो 200 एड़ी में कहीं ना कहीं बनी हुई रहती। कौन सी इबादत कबूल होने वाली है? आप हज को जा रहे, उम्रे जा रहे, ये बड़े बड़े चौकड़े डाल लेके गले के अंदर, ये बड़े बड़े चौकड़े, इधर उम्रा कर रहे हैं खाली एहराम पहन के, इधर जा रहे हैं गुम्मद खतरा को सजदा हो जा रहा। किसी भी इबादत की कबूलियत के लिए तौहीद जरूरी है, तौहीद शर्त है, शिर्क से पाक होना शर्त है। कोई अंगूठी डाल दिया आप इस अकीदत के साथ, इन्हें फायदा देती नहीं तो नुकसान देती, उतार दिए तो शिर्क है। किसी भी अमल की कबूलियत का पहली शर्त इखलास, इखलास कुल हो अल्लाह, खालिस अल्लाह को अकेला मान लेना, जात में, सिफात में, इबादतों में, हर चीज में अल्लाह वाहिद है, ला शरीक है। इखलास है, आपके अंदर तौहीद है, शिर्क नहीं कर रहे हैं आप। मैं वो जमात का हूं शिर्क नहीं करता हूं, मैं ये जमात का हूं शिर्क नहीं करता हूं, हाथ मगर यही छे, सुन्नत नहीं है आपके अंदर, अमल मरदूद है। तौहीद पे होगा आदमी लेकिन सुन्नत नहीं है। जैसे तौहीद का दर्जा है खालिस, अल्लाह ने वही जोड़ दिया सुन्नत का दर्जा भी, इसलिए कि उस रब ने जिस रसूल को जिस मकसद के लिए भेजा, उस रसूल के मकसद के साथ मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। तुम वसीम रजवी के जैसे लोग नहीं है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपकी हदीस, कुरान, सहाबा को अपनी जबान से मजाक उड़ा रहा, और हम अपने अमल से मजाक उड़ा रहे हैं। अमाल मरदूद हो जाएंगे अगर सुन्नत की अहमियत नहीं है, अमाल मरदूद हो जाएंगे अगर तौहीद की अहमियत नहीं है। हदीस दोस्तों,
یہ نیکی ہے اور یہ شر انسان کے لیے وہ بھی تولا جائے گا. وقت زیادہ ہو گیا. ایک ہی بات کئی اعمال شر میں، لیکن ایک حدیث الادب المفرد کی کہ آج ہماری زندگی میں جیسے شروع میں کہا گیا کئی گناہ کو ہم ہلکا سمجھ لیے، لیکن اللہ وہ ہلکے گناہ کو بھی تولنے والا ہے. اور یہ ہلکے معاملات انسان کی نیکیوں کو تباہ کر دیتے، رشتوں کو توڑ دیتے، گھروں کو برباد کر دیتے، خاندان تباہ ہو جاتے، انسان دنیا اور آخرت میں تباہی کا سامان کھیل لیتا. حدیث الادب المفرد کی صحیح علماء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرما، جہاں صحابہ کرام بیٹھے تھے، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے، صدقہ لازم ہے دینا، یعنی اللہ کی راہ میں دینا تاکہ اللہ اجر دے اس کے بدلے میں. اب گھر میں کھانا کھلا رہے ہیں آپ، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. ہمارے پاس حیدرآباد صدقہ کیا ہے؟ لے صدقہ. صدقہ مطلب تھوک کے دینے کو بولتے، صدقہ چیریٹی ہے. بیوی کو کھلا رہے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، مسکرا کے مل رہے ہیں، دل خوشی سے مل رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. ہر چیز کا اجر ملنے والا ہے. فرمایا ہر ایک پر صدقہ ہے کسی کو دینا، مدد کرنا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے پاس اتنی استطاعت نہ ہو کہ ہم کسی کو صدقہ کر سکیں، دیکھیں اسٹیجز بتا رہے ہیں اعمال کے، اس کے بعد ایک ہلکی بات جس کو ہم سمجھتے ہیں اس کا کتنا بڑا درجہ اللہ کے قریب. کہا صدقہ واجب ہے. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اگر صدقہ دینے کچھ نہیں ہے تو کیا کرنا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے بازو سے محنت کر، کما، خود بھی کھا اور اپنی مسلمان امت کو بھی تقسیم کر، یہ واجب ہے تیرے لیے. وہ لوگ سیونگ اکاؤنٹ، فکس ڈپازٹ کا سود آ رہا بغیر ثواب کی نیت سے لے لو بھائی، انہوں ولی بن گئے، لے لو بھائی، ان کو نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، لے لو بھائی. یہ جو بانٹ لینے پھرنے کا نیا کلچر ٹریڈیشن شروع کرے، اب ایک سے جنریشن میں دوسرے میں آگے، دوسرے سے تیسرے میں، اس کے بعد کل کے دن یہ ہوگا ارے سیونگ اکاؤنٹ کا پیسہ پھینک دے رہے ہیں آپ، ارے ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا. اب لوگ کل کے دن اس بدعت کو گناہ کر کے بتائیں گے. اہل توحید میں یہ کام، سلف اپنے آپ کو جھنڈا لگانے والے نام جن کی مسجدوں پہ اہل حدیث لکھے ہوئے ہیں، ان میں یہ کام آپ کے اختیار کی بات ہے، کرتے رہیے. کیس کے فتوے آپ کو مل رہے ہیں تو کہاں دستے بازو سے محنت کر، خود بھی کما اور امت کے لوگوں میں جو تیرے ماتحت ہے، تیرے قریب ہیں، ان کا ادا کر. رشتہ داروں میں ہو سکتا، دوستوں میں ہو سکتا، پڑوسی میں ہو سکتا، بھائی ہو سکتا، سگی بہن ہو سکتی، سگا بھائی ہو سکتا، کھلا. اور سب سے پہلا حق تیرے مال کا کس کا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا تیرے والدین کا سب سے پہلا حق ہے. سب سے پہلا حق تیری کمائی کا تیرے باپ کا ہے، تیری ماں کا ہے. اور وہی باپ اور وہی ماں کے لیے افسوس، اللہ ایسی ذلت سے اور ایسی گمراہی سے بچائے کہ عزیز دوستوں، یہ دواخانے کا بل بھرنے کے لیے باپ اور ماں کا سگے بھائی جھگڑ لے رہے ہیں. تو بھر میں بھر، تو بھر میں بھر، ایک دوسرے کے گھر سے ڈھکیلا جا رہا. باپ کو جب بوڑھا ہو گیا، تمہارے گھر میں رکھو، میرے گھر میں رکھو، تمہارے گھر میں رکھو، میرے گھر میں رکھو. ارے تیرا باپ جس باپ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے فرمایا، ارے تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے. ارے کتنی بلندیوں کو پہنچ جا نوٹوں کی، تو کتنی بلندیوں کو پہنچا ڈالر، ریال، درہم کی، یہ مال تیرے باپ کا ہی ہے، اس لیے کہ تو تیرے باپ کا نطفہ ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. ارے ورثے میں اس کی مرنے کے بعد کے مال کو ہڑپنے کی تیاری میں تھے نا. بڑے مرتے ہی فتوے لینے یاد آتا، لیو ضروری ہے، ہمارا حصہ، تمہارا حصہ. ارے دنیا میں جب تک انہیں تھا اس کے بلوں کو لڑ لیے، اس کو گھر میں پالنے لگڑ لیے. سب سے پہلا مال کا ماں باپ کا ہے، اس کے بعد یقیناً بیوی کا. ایسا نہیں کہ ماں باپ کو روک کے یا بیوی کو روک کے ان کو دے رہے، اس کو روک کے ان کو دے رہے، نہیں. اندہ کا اجرا دی، دوسرے کی چیز کا اجر ہے. کہا خود بھی کھا، دستے بازو سے محنت کر، اپنے ماتحت کو بھی کھلا. پھر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے پاس ایسی کمزوری ہے کہ میں دستے بازو سے محنت نہیں کر سکتا، پیسہ نہیں کما کے لا سکتا، بڑھاپے کو ہو گیا آدمی، ہاں کسی قسم کی جو سو مجبوری ہے کہ نہیں نکل کے کام کاج نہیں کر سکتا، اتنی کمائی نہیں ہو سکتی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، کسی مصیبت صدا کی مصیبت کو دور کر دے تیری طاقت کے مطابق. کسی کا بوجھ اٹھا دیے، کوئی گھر خالی کر رہا سامان کو ہاتھ لگا دیے، کوئی گاڑی پہ جا رہے لفٹ منگا لفٹ دے دیے، تیری طاقت کے مطابق جو ہے.
1 रुपया ही दे सकते हैं, फकीरा 1 रुपया नहीं ले रहे, तेरी ताकत जो है दे दे बस, इंदा का अजरा की उम्मीद के साथ 700 मिलेंगे, 700 से अजर ज्यादा मिलेंगे। सहाबा की खुसूसियत में से दीन की आसानी टटोलते थे अल्लाह के नबी सल्लम की मजलिसों में बैठकर। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लम अगर किसी की मदद करने की वो भी ताकत नहीं है तो क्या करूं? फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसी को नेकी का हुक्म दे दे, ये भी तेरे लिए सदका है। पानी सीधे हाथ से पियो, सदका है। पानी बिस्मिल्लाह बोल के पियो, बोल देना, सदका है। कोई अमल नेकी का सदका है। दर्जे देखिए आप, 1 सदका लाजिम है, नहीं है कमा के, नहीं है कुछ भी मदद करो, नहीं है नेकी का हुक्म दो। क्या दीन की वुसअत और सहाबा की जो सो खुसूसियात है। 5वां सवाल जिसको हम हल्का समझ रहे हैं, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नेकी का हुक्म देने की भी अगर कुछ ताकत नहीं है तब हम क्या करना? आखिरी लेवल बताया जा रहा जिसको हम हल्का समझ रहे हैं बुराई को। हदीस दोस्तों, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर ये सब कुछ करने के लिए सदका तेरे पास नहीं है तब तेरे शर से जमाने को बचा ले, ये भी तेरे लिए सदका हो जाएगा। तेरे जबान के शर से, तेरे अमाल के शर से जमाने को बचा ले। किसी को गाली देना दिल बोल रहा, बचा ले, सदका हो जाएंगी तेरे लिए। एक जबान सिर्फ हिल जाती है हदीस दोस्तों, घर के घर बर्बाद हो जाते। अरे अपने शर से बचा लीजिए। मुस्लिम माशरे में अगर तलाक हो रही, खुला हो रही, क्या वजह? पूरा रिसर्च कर लीजिए आप, आखिरी वजह आपको जबान मिलेंगी, बुनियादी वजह आपको जबान मिलेंगी। ये शर पे कंट्रोल करिए आपके, बिलखुसूस औरतें, मर्द भी कोई पीछे नहीं। अम्मा आप लोगों के ऊपर ये गुनाह नहीं होता, ये दोनों हैं। लेकिन अपने फुर्सत के वक्त में घरों को आग लगाना, ससुराल में आग लगाना, मायके में आग लगाना, अपने शर से जमाने को बचा लो, ये सदका है तुम्हारे लिए। सूरतुल फलक आप पढ़े होंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। अल्लामा शेख हुसैन रहमतुल्लाह मिन शर्रि मा खलक की तफसीर में लिखते हैं कि या रब्बी मुझे तेरी तखलीक के हर शर से बचा ले। तो कहा मा खलक में पढ़ने वाले को यह जानना चाहिए कि अल्लाह की तखलीक में तू भी तखलीक है। तू ये दुआ कर रहा है, या रब्बी मेरे शर से मुझे और जमाने सबको बचा ले। जबान का शर, अमल का शर, इस शर से हदीस दोस्तों हमारे पड़ोसी, हमारे माँ बाप, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारी कम्युनिटी वाले, हमारे पड़ोसी जहां मिलते, हमारे शर से लोग बच के रहो। यही इंसान सबसे अखलाक वाला है। हमारे शर से बचा लेना लोगों को, ये भी सदका है। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।